موٹر وے گینگ ریپ کیس، ایلون ماسک کی پاکستان کے عدالتی فیصلے کی تعریف۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مجرموں کی سزائے موت برقرار رکھنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ لاہور ہائی کورٹ نے بدھ کو موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مجرموں عابد ملہی، شفقت بکا کی سزا کے خلاف اپیلیں خارج کی تھیں۔ ایلون ماسک نے کہا مغرب کو بھی پاکستان جیسے بہادرانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ ایران اور روس کے درمیان 25 ارب ڈالر کے ایٹمی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ ہارموز منصوبہ ایران کا سب سے بڑا ایٹمی منصوبہ قرار۔ ماسکو میں منعقدہ آن لائن کانفرنس سے ایران کے سفیر کاظم جلالی کا خطاب۔ کہا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے دوسرے اور تیسرے یونٹس زیر تعمیر ہیں۔ منصوبہ روس کی سرکاری ایٹمی کمپنی روساتوم اور ایرانی نجی شعبے کے اشتراک سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ کاظم جلالی نے کہا یہ منصوبے جلد عملی مرحلے میں داخل ہوں گے۔ ٹرمپ کی مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پہلگام واقعے کے بعد ٹرمپ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دیا۔ کہا امریکہ کی تاریخ امید اور روشن خیالی کی داستان ہے۔ انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبے میں تعلقات ہیں۔ بڑی امریکی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان دنیا کی بڑی فری لانس افرادی قوت رکھتا ہے۔ عالمی یوم ماحولیات 2026 کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری کا خصوصی پیغام۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا اور پاکستان کے لیے سنگین چیلنج قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر کرۂ ارض کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب، خشک سالی، شدید گرمی، گلیشیئر کے پگھلاؤ، پانی کی قلت، فضائی آلودگی جیسے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کم حصہ ڈالنے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی اہم ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دونوں وزرائے داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن، استحکام اور سلامتی کے لیے سفارتی کوششوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ نیپرا نے اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ پر بجلی 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین پر اضافی اطلاق جون کے بلوں میں ہوگا۔ سی پی پی اے نے 1 روپے 73 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ صارفین کو 67 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ جون، جولائی اور اگست میں بجلی سستی جبکہ لائف لائن صارفین مستثنیٰ ہوں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 سے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ شناخت عبداللہ، ندیم احمد، جنید ولد ابراہیم کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 30 بور پستول، بم میگزین اور نقد شامل۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان جمالی پل، سمیرہ چوک، ملکہ علاقوں میں متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پاک چین دوستی ایک منصوبہ اور قابل اعتماد شراکت داری کی بے مثال علامت ہے۔ پاک چین دوستی اسٹریٹجک تعاون، باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور طویل عرصے پر مشتمل شراکت داری پر قائم ہے۔ چینی جریدے گلوبل ٹائمز کے مطابق گزشتہ 75 سال سے عالمی سطح پر بدلتے حالات، سیاسی تبدیلیوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود پاک چین دوستی انتہائی مضبوط ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ عالمی سطح پر چین کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے چین کو ایک شراکت دار نہیں بلکہ قابل اعتماد دوست سمجھا۔
اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی. اس رقم میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے FIH ورلڈ کپ انعامی رقم اور ایڈوانس ڈیلی الاؤنس بھی شامل. صدر PHF محی الدین بانی کا کہنا ہے ہر کھلاڑی کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے پرو لیگ اور 15 لاکھ کی رقم FIH ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے مد میں شامل ہے. السلام علیکم. MTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راج اور میں ہوں افشین قریشی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.